اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، محسوسوں کی پہلی میں میر کی ہمراز غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے اپنے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پہ خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کرشن چند کے افسانی مجموعہ ہم وحشی میں شامل دوسرا افسانہ لال باغ۔ کملاکر کی جبڑے بڑے مضبوط تھے، اتنے مضبوط کہ رخسار کی ہڈی اور جبڑوں کے درمیان کے گوشت میں گڈھے پڑ گئے تھے۔ ان کا رنگ گورا تھا، قد پست، جسم گٹھا ہوا، آنکھوں میں بلی کی سی چمک اور مکاری پائی جاتی تھی۔ کملاکر کی عمر 50 کے قریب ہوگی، لیکن دیکھنے میں وہ 30 کے اوپر نہیں، 30 سے کچھ کم کا ہی معلوم ہوتا تھا۔ کملاکر لال باغ کا معروف دادا تھا۔ بچپن میں اس نے جیب کترنے کا فن سیکھا تھا۔ 2-4 بار جیل جا کر وہ بمبئی کے سب سے بڑی صنعت کا ایک معزز رکن بن گیا تھا۔ یوں تو بمبئی ایک کاروباری شہر ہے، صنعتی مرکز ہے، یہاں میلیں، فیکٹریاں، تجارتی گودام سب کچھ موجود ہیں، لیکن لوہا، کاٹن، تیل، کاغذ اور اناج کے کالے بیوپار سے بڑھ کر بھی جو صنعتیں یہاں کمال کو پہنچی ہیں وہ جرائم پیشہ لوگوں کا کاروبار ہے۔ اس میں کروڑوں روپیوں کا لین دین ہوتا ہے اور مالابار ہل سے لے کر مدن پورہ کی جھوپڑیوں تک اس کے بھگتان کرنے والے پھیلے ہوئے ہیں۔ کملاکر اس معزز صنعت کا ایک فرد تھا اور لال باغ میں دادا گیری کرتا تھا۔ دادا گیری آسان کام نہیں اور کرنے سے نہیں آتی۔ ہندوستان اور پاکستان کا گورنر جنرل بننا آسان ہے، لیکن لال باغ کا دادا بننا آسان نہیں۔ کملاکر نے یہ تاج 50 برس کی کاوشوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ بچپن میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کارادر سے بمبئی آیا تھا۔ یہاں اس کے ماں باپ وکٹوریا مل میں نوکر ہو گئے تھے اور وہ دن بھر گلیوں میں ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیلتا رہتا، ٹراموں پر بغیر ٹکٹ لیے سوار ہوتا، میوہ فروشوں سے الجھتا، بوٹ پالش کرنے والوں کو دھمکاتا، خوش پوش راہگیروں سے بھیک مانگتا، پان والوں کی دکان سے بیڑا اڑاتا اور اس طرح کے کئی ایک نیک کام کرتا کہ جن سے غریبوں کے بچوں کا مستقبل تعمیر ہوتا رہتا ہے۔ پھر ایک مہربان نے ترس کھا کر اسے جیب کترنے کا فن سکھا دیا۔ اپنی دانست نے اسے راہ راست پر ڈال دیا۔ یہ راستہ اسے 3-4 بار جیل لے گیا۔ پہلی بار جب وہ ریفارمیٹری اسکول گیا تو اسے اپنا گاؤں یاد آیا۔ اسے چھوٹے چھوٹے مرغی کے چوزے یاد آئے جن سے وہ اپنے گھر کے آنگن میں کھیلا کرتا تھا۔ اسے وہ ندی کنارے جام کا پیڑ یاد آیا جہاں وہ حسین اور پری جمال گرہیوں کی اچھل کود سے محظوظ ہوا کرتا تھا۔ دوندے کی جھاڑیاں یاد آئیں جو ندی کے کنارے اگ رہی تھیں اور جہاں اس نے ایک مرتبہ شامہ کے گھونسلے میں 3 نہایت نرم و نازک چتکبرے انڈوں کو دیکھا تھا۔ اس نے انڈے اپنی ہتھیلی میں اٹھا لیے اور دیر تک انہیں چھوتا رہا۔ پھر اس نے انڈے گھونسلے میں رکھ دیے اور ایک خوبصورت تیتری کے پیچھے بھاگا۔ اس کے بھاگنے سے ایک خرگوش چوکنا ہو گیا اور اس کے سامنے سے لمبے لمبے کان کھڑے کیے تیر کی طرح بھاگا اور وہ وہیں کھڑا ہو کر ہنسنے لگا۔ تیتری فضا میں رنگ بھرتی جا رہی تھی، اس کے قہقہے گونج رہے تھے۔ یکایک خرگوش دور جا کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ لڑکا کیوں ہنس رہا ہے۔ پہلی بار کملاکر کو یہ سب کچھ یاد آیا۔ دوسری بار وہ ریفارمیٹری میں نہیں، جیل میں لایا گیا۔ اب اسے بمبئی کی گلیاں یاد آئیں، بمبئی کے بازار اور مونسون کی بارش، جب گرم گرم ابلی ہوئی نمکین مونگ پھلیاں چائے کے ساتھ کھانے میں مزہ آتا ہے۔ اور اس کے بعد 5 شیر والی بیڑی۔ اسے فٹ بال کے میچ یاد آئے جو اس کے قریب ہی اینگلو انڈین کلب لال باغ میں ہوا کرتے تھے۔ کس قدر دلچسپی تھی اسے فٹ بال میں۔ زندگی بھر اس نے کبھی فٹ بال نہیں کھیلا تھا۔ وہ فٹ بال کو ہاتھ لگانا چاہتا تھا، یہ گول گول پھونکنا جو دھماکے سے ہوا میں اڑتا ہے اور زمین پر اچھل کر پھر فضا میں پرواز کرتا ہے، دھم دھم ادھر دھم دھم ادھر۔
کملاکر چاہتا ہے ایک ایسی کک لگائے کہ فٹ بال اوپر فضا میں دور میلوں تک اوپر چلا جائے، حتیٰ کہ کسی کو نظر بھی نہ آئے اور سب لوگ اسے حیرت سے تکنے لگیں۔ لیکن ایسا کبھی نہ ہوا، وہ تو صرف فٹ بال دیکھنے والے تماشائیوں کی جیبیں کاٹ سکتا تھا، اور سب جیب کترنے کے لیے 3 جگہیں سب سے عمدہ ہیں۔ ایک تو کھیل کا میدان، جہاں تماشائیوں کو کھیل میں اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ساری سدھ بت بھول جاتے ہیں۔ دوسری سیاسی جلسہ، جہاں مقرر اپنی آتش بیانی سے لوگوں کے دلوں میں، یعنی ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں کے دلوں میں ہندوؤں کے خلاف، اور ہندوستانیوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف آگ لگا دیتا ہے۔ کملاکر بھی سیاسی جلسوں میں جاتا تھا۔ اسے میٹھی سنبھلی ہوئی متین تقریریں پسند نہ تھیں۔ ایسے موقعوں پر لوگ جمائیاں لینے لگتے تھے اور اپنی جیبوں سے خبردار ہو جاتے تھے۔ وہاں ایسی تقریریں بہت کم ہوتی تھیں، یہی غنیمت تھا۔ نفرت کے جذبات لوگ بڑی خوشی سے قبول کرتے تھے۔ محبت، رواداری، عاشقی، صلح، امن کے جذبات لوگوں کو پسند نہ آتے تھے۔ اس لیے اچھے تقریر کرنے والوں کو اس نے کبھی اس غلطی کا مرتکب نہ پایا تھا۔ وہ اکثر سیاسی جلسوں میں جانے سے پہلے تقریر کرنے والے کا نام پوچھ لیا کرتا تھا۔ جب بھگو میل بھگوانی چرخے کی افادی حیثیت پر تقریر کرنے کے لیے آتے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اس جلسے میں کسی کی جیب کاٹنا مشکل ہوگا۔ جب واجپئی پھٹکار کر گرجدار آواز میں بمبئی کو سمیٹ کر مہاراشٹر میں شامل کرنے کی دھمکی دیتے اور بمبئی کے غیر مرہٹہ لوگوں کو پھنکارتے تو کملاکر سمجھتا ہے کہ آج 2-4 جیبیں ضرور کاٹی جائیں گی۔ اس لیے وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر سیاسی جلسوں میں شرکت کرتا تھا۔ ہاں، ریلوے پلیٹ فارم پر وہ ضرور جاتا تھا۔ یہ تیسری جگہ ہے۔ ہر روز دن میں 2-3 بار، بالخصوص شام کے وقت جب لوگ گھروں کو لوٹتے، اسی جلدی میں گھبراہٹ، بے چینی اور تابڑ توڑ گھر پہنچنے کی شدید خواہش میں جو اس مجمع میں ہوتی ہے، اسے اپنا کام کرنے کا موقع مل ہی جاتا تھا۔ لیکن اب وہ اس پیشے سے کچھ بددل سا ہو چلا تھا جس نے اسے دوبارہ جیل کی ہوا کھلائی تھی۔ اس لیے تیسری بار جب جیل میں آیا تو خوب چوکنا ہو کے جیسے وہ کسی اسکول میں داخل ہو رہا ہو۔ اس نے دوسرے جرائم پیشہ قیدیوں سے راہ و رسم پیدا کی، اور اب اسے معلوم ہوا کہ اب تک وہ بسم اللہ کی گنبدی ہی میں بند تھا۔ بمبئی میں تو ایک سے ایک اونچا کاروبار پڑا ہے جس میں لاکھوں روپے کا روز ہیر پھیر ہوتا ہے۔ یہ جیب کترنا بھی کوئی کاروبار ہے۔ آدمی کام کرے تو لڑکیوں کے بیچنے، لانے، لیوانے، بیچوانے کا کام کرے۔ احمد آباد سے چرس، افیون، بھنگ کی درآمد کرے، شراب کی بھٹی لگائے، کلپان میں بیٹھ کر کوکین سازی کرے، پھر چور بازار کے سودے ہیں۔ قمار خانے میں بڑے بڑے لوگوں کی کمزوریوں سے واقف ہو کر انہیں لوٹنے کے بہانے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کی کمزوریوں سے واقف ہو کر انہیں لوٹنے کے بہانے ہیں۔ یہاں یہ جیب کترنا بھی کوئی کام ہے۔ پکڑے جاؤ تو پہلے تو لوگ پیٹتے ہیں، پھر پولیس پیٹتی ہے، پھر جیل کی چکی پیسنی ہے۔ تیسری بار تو کملاکر نے عہد کر لیا کہ اب وہ جیب کترنے کا دھندا نہیں کرے گا۔ تیسری بار جیل کھانے کے بعد اس نے افیون اور چرس کے درآمد کا دھندا کیا، اور اس میں اسے اور پولیس اور دوسرے لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا کہ اس نے لال باغ کے 2-4 بڑے سیٹھوں سے مل کر اپنی بھٹی رکھ لی اور بڑے پیمانے پر تجارت کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ کبھی جیل نہیں گیا۔ 2-1 بار پولیس نے اسے تڑی پار ضرور کر دیا تھا، لیکن سیٹھوں نے مل ملا کر اسے واپس بلوا لیا۔ اب اس کی عمر 50 برس کی ہو گئی تھی۔ اس کا اپنا جوا خانہ تھا، شراب کی بھٹی تھی، افیون کا کاروبار تھا، ایک قہوہ خانہ تھا، ایک اپنا گھر تھا، موٹر تھی، بیوی تھی، 4 بچے تھے۔ اس نے اپنے گاؤں میں اپنا گھر اینٹوں کا بنوایا تھا اور وہاں زمین بھی مول لی تھی۔ لال باغ میں ہر کوئی اس کی عزت کرتا، وہ جدھر سے گزرتا لوگ اس کی تعظیم کے لیے اٹھ جاتے اور پھر جھک جاتے، اور پھر وہ ان کے سامنے سے گزر جاتا۔
آج بھی جب وہ کھانا کھا کر گھر سے نکلنے لگا تو کئی لوگ اس کی دید کے منتظر باہر کھڑے تھے، دست بستہ ہاتھ باندھے ہوئے۔ اس نے کھانا کھا کر اپنی چوتھی بیوی کے گال میں چٹکی لی اور تیزاب کی بوتل ہاتھ میں اٹھائے گھر سے نکلا۔ دروازے پر اس کا چھوٹا لڑکا راؤ کھڑا تھا۔ اس نے راؤ سے کہا، دادر کے ناکے کی طرف مت جانا جدھر رنجیت فلم کمپنی کا اسٹوڈیو ہے، اس علاقے کے مسلمان لڑکوں سے نہ کھیلا کرو، تجھے کتنی بار سمجھایا ہے، اب تو نہیں جائے گا؟ راؤ نے کان پکڑ کے کہا، اب کبھی نہیں جاؤں گا دادا۔ راؤ بھی اپنے باپ کو دادا ہی کہتا تھا کہ بچپن ہی سے وہ اپنے باپ کے متعلق حرکت و ناقص سے یہی لفظ سنتا آیا تھا۔ راؤ کو فرمائش کرنے کے بعد اور تیزاب کی بوتل لے کر دادا کملا کر آگے بڑھا۔ اس کے چہیتے نائب شنکر نے تیزاب کی بوتل اپنے ہاتھ میں تھام لی اور کملا کر اپنے گرگوں کے جلوس ہونا چاہیے میں لال باغ کے بڑے دروازے میں آ گیا۔ یہاں کل رات سے بہت گڑبڑ تھی۔ وہ بمبئی میں ہندو مسلم فساد 1 سال سے جاری تھا، لیکن کل رات سے جھگڑا بہت بڑھ گیا تھا۔ کملاکر فساد ہو جانے سے بہت خوش تھا، کیونکہ جب امن ہو جرم کا کاروبار ذرا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پولیس بھی زیادہ ہوشیار ہو جاتی ہے اور فساد میں کسی کو یہ ہوش نہیں ہوتا کہ کل کا راشن کہاں سے آئے گا، چرس اور افیون کی کھیپ کون پکڑ سکتا ہے۔ دادا کملاکر کا کاروبار فساد کی وجہ سے بہت اچھا چل رہا تھا۔ سیٹ پہلے سے زیادہ مہربان ہو گئے تھے۔ ان کی حفاظت کے لیے اس نے ہزاروں روپے ہتھیار لیے تھے اور سینکڑوں نوجوان ہندو چھوکروں کا پیٹ بھرتا تھا۔ دوسری صورت میں یہ شریف لڑکے میلوں میں دلیل مزدوری کرتے اور صبح و شام رگڑتے ہوئے۔ اب تو چین تھا اور اچھا کھانا تھا اور جیب میں آلہ سگریٹ اور رات کو شراب اور لڑکیاں، اور لوگوں کے دلوں میں وہ ڈر جیسے ہٹلر کے صاحبزادے چلے جا رہے ہیں۔ یہ فساد زندگی بھر رہے تو کیا برا ہے؟ شنکر نے کملاکر کے کان میں کہا۔ رات کو 4 مسلح گرائے۔ کملاکر نے اس کی پیٹھ ٹھوکی، شاباش۔ پھر رک کر کہا، کون کون ہیں؟ وہ ابھی ان کی لاش اٹھوانی نہیں، چلیے دکھاتا ہوں۔ اٹھوائی نہیں، چلیے دکھاتا ہوں۔ وکٹوریا مل کے ادھر ایک تنگ گلی میں جہاں کارپوریشن کے بھنگی غلاظت جمع کر کے رکھتے ہیں، وہاں ایک لڑکے کی لاش پڑی تھی، نیم برہنہ، کرتا پھٹا ہوا، آنتیں باہر نکلی ہوئی، ہاتھ میں تیل کی شیشی۔ شاید گھر سے ماں نے بازار بھیجا تھا کہ سالن میں کڑی لگانے کے لیے تیل لے آئے۔ کیسے پہچانا؟ شنکر نے اشارہ کر کے کہا، ختنے سے۔ شاباش۔ کملاکر نے کہا، یہ تیل کی شیشی لے لو، کسی غریب ہندو کے کام آ جائے گی۔ دوسرا موقع کون سا ہے؟ کملاکر نے پوچھا۔ وہ میرے علاقے میں ہے، بورکر نے آگے بڑھ کر اور اپنے استاد کو خوش کرنے کے لیے بتیسی نکالتے ہوئے کہا۔ بورکر کا ماتھا چھوٹا تھا، کان بڑے اور دانت باہر نکلے ہوئے، اس کی باہیں سوکھی تھیں اور ہاتھ بڑے بڑے، اتنے بڑے کہ انہیں دیکھنے ہی سے ڈر معلوم ہوتا تھا۔ تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ پریل کے جنوب میں کاردار اسٹوڈیو کے بہت آگے نکل گئے، جدھر ایک اکیلی سڑک ویرانے میں سے گزرتی ہوئی ڈاک یارڈ کی طرف جاتی تھی۔ یہاں ایک گڑھے میں ایک بڈھے کی لاش پڑی تھی۔ لاش سے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ آدمی زندگی بھر زندہ نہ رہا ہو۔ ہونٹوں پر، ماتھے پر، آنکھوں کی پتلیوں میں، پیٹ پر، جسم کے ہر حصے میں اس مسلسل موت کے نشان تھے جو ہندوستان میں ایک غریب آدمی کے لیے پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں اور روز بروز بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ اس بڈھے کی زندگی ایک ایسی پرانی ہسٹری بوسیدہ کتاب تھی جس کے ہر صفحے پر بھوک، بیکاری، بیماری، قحط کی ہولناکیاں ثبت تھیں۔ یہ کتاب کیچڑ میں پڑی تھی، ایک گڈھے میں یہ زندگی جو ایک گڈھے میں شروع ہوئی اور ایک گڈھے میں ختم ہو گئی۔ یہ اکڑے پاؤں جو ہمیشہ کیچڑ میں چلتے رہے، یہ ہونٹ جنہیں کبھی 2 وقت کھانا نہیں ملا، یہ کان جنہوں نے کبھی اقبال کا نغمہ نہیں سنا، یہ آنکھیں جو سدا خوبصورتی سے آشنا رہی۔ کیوں ایسے مسلسل موت کو لوگ زندگی کہتے ہیں؟ کیوں ایسی مسلسل موت کو لوگ زندگی کہتے ہیں؟
اور اب یہ لاش کملاکر کا انتظار کر رہی تھی۔ ارے یہ تو شیدو کی لاش ہے۔ شیدو بریلی کا رہنے والا تھا، بمبئی کے باغ میں 30 برس سے مونگ پھلی بیچتا تھا۔ اتنا پرانا تھا وہ کہ ٹرم والے اور مزدور اور دکاندار اور منشی لوگ اور گجراتی سیٹھوں کے منیم اور سود خور پٹھان بھی اسے جانتے تھے۔ وہ اتنا پرانا تھا جیسے بس کا اسٹینڈ یا وکٹوریا مل کی گھڑی یا ایرانی کا ریسٹوران۔ لال باغ اس کے بغیر نامکمل تھا۔ مونگ پھلی بھننے تلنے اور اسے خوش اخلاقی سے بیچنے میں اسے کمال حاصل تھا۔ اس کی زندگی ہندوؤں کے ساتھ بسر ہوتی تھی، انہی کے ساتھ اس نے اپنا لڑکپن، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا بسر کیا تھا۔ اس محلے میں اس کی شادی ہوئی تھی اور گجراتی سیٹھوں نے 500 روپے سے اس کی مدد کی تھی۔ اس علاقے میں اس کے بیوی بچے بے خوف و خطر گھومتے تھے۔ وہ لال باغ کی تخلیق تھے، اس کے ماحول کا حصہ تھے، اس کی خوشیاں غموں کے وارث۔ وہ اسے چھوڑ کر کہاں جا سکتے تھے؟ جب فساد شروع ہوا تو بہتیرے مسلمانوں نے اسے کہا کہ وہ لال باغ چھوڑ کر چلا جائے، لیکن شاید نے ہنس کر ٹال دیا۔ میں اپنے ہندو بھائیوں میں ہوں، کوئی مجھے کیا کہے گا؟ ابھی 2 روز ہوئے کملاکر نے بھی اسے یہی کہا تھا۔ شیدو میاں، ہم تو ان مسلمانوں کے خلاف ہیں جنہوں نے ہمارے دیش کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ تم تو اپنے آدمی ہو، تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ کملاکر آگے بڑھ کے اس نے بورکر سے کہا، ارے اسے کیوں مارا؟ بورکر نے کہا، کیا کرتا، اپنے علاقے میں اب یہی باقی رہا تھا اور مجھے 50 روپیوں کی ضرورت تھی۔ کملاکر نے جیب سے 50 روپے نکال کر اسے دے دیے۔ سیٹھ اگلے ہفتے سے 50 کے 25 کرنے والے ہیں، کیونکہ سیٹھ بولتے تھے اب مسلمانوں کو مارنے والے بہتیرے آدمی مل رہے ہیں۔ میں نے کہا، سیٹھ لال باغ میں دوسرے آدمی نہیں آ سکتے اور میرے آدمی تو ایک مسلمان کے مارنے کے 50 روپے لیں گے۔ 50 روپے؟ شیدو کا گھر، شیدو کی بیوی، شیدو کے بچے، 50 روپیہ 50 روپیہ۔ بھنی ہوئی مونگ پھلی کا کرارا ذائقہ، بارش کی فوار، شیدو کی ملائم آواز، مونگ پھلی لے لو، مونگ پھلی لے لو۔ 50 روپے، ایک چھوٹا سا دیا، ایک چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا دیا، 4 آنے میں صبح و شام کا کھانا، اللہ کا شکر، بچوں کے بھولے بھالے چہرے، بیوی کی نرم مہربان مسکراہٹ۔ 50 روپے۔ رات کے گرم لحاف میں فرش پر خاموشی سے سو جانا، بچوں کے سانس کی مدھم آوازیں، ننھے کے ملائم ہاتھ شیدو کی داڑھی سے کھیلتے ہوئے، کھیلتے کھیلتے باپ کی آغوش میں سو جاتے ہوئے۔ 50 روپے۔ کملاکر کے دماغ کے اندر کے تہ میں، کہیں دور گہری تہ میں، ایک لمحے کے لیے ایک چبھن سی پیدا ہوئی اور پھر لمحے دوسرے میں مر گئی۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ سی نے کہا، ہسپتال کے پیچھے مزدوروں کے جھوپڑے میں ادھر۔ سرکاری ہسپتال کے پیچھے کھلی زمین تھی اور تاڑ کے پیڑ تھے، اور بہت عرصے سے ایک مارواڑی سوداگر اسے بیچنا چاہتا تھا، لیکن اس زمین کی قیمت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بیچارہ اس پریشانی میں تھا کہ اسے کب اور کیسے بیچے۔ جب اس نے یہ زمین خریدی تھی، اس نے 2 روپے گز کے حساب سے لی تھی، اور اب لوگ اس کے 10 روپے گز دینے کے لیے تیار تھے۔ اس نے سوچا وہ اسے بیچ دے کہ دوسرے روز کسی دوسرے سوداگر نے 11 روپے گز کے حساب سے زمین خریدنے کی بولی دی۔ تیسرے روز بھاؤ 12 روپے ہو گیا۔ بیچارہ مارواڑی بہت پریشان تھا کہ کیا کرے۔ متواتر 6 سال سے وہ اسے بیچنا چاہ رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ نہ بیچ سکتا تھا کہ لوگ اس کے دام زیادہ ہی لگاتے چلے جا رہے تھے۔ اس اثنا میں یہاں بلوچ خانہ بدوشوں کا قافلہ آ کے آباد ہو گیا۔ کشمیری مسلمان آئے جو لکڑیوں کے گودام پر کام کرتے تھے، ڈاک یارڈ روڈ پر، اور پھر سود خوار پٹھان جو اپنے میلے واسکٹ میں روپے سینے سے لگائے 100 روپے پر 100 روپے سود لینے کے لیے مزدوروں اور کلرکوں اور بیکار فلمی ادیبوں کی تلاش میں گھومتے تھے۔ اس خطے میں
لگے تھے اور چھپر، اور کئی جگہ تو صرف درخت کے تنے سے تاڑ کے پتوں کی چھت لگا دی گئی تھی کہ بارش میں بھیگنے سے بچ جائیں۔ فساد کے دوران یہ بستی آہستہ آہستہ خالی ہوتی گئی اور اب تو چند دنوں سے بالکل ہی خالی پڑی تھی۔ کملاکر نے پوچھا، دھورت سنگھ، ارے یہاں تو اب کوئی نہیں رہتا۔ دھورت سنگھ نے کہا، وہاں تو کوئی نہیں تھا، یہ دو کشمیری مسلمان آئے تھے، میاں بیوی، اپنے کسی رشتہ دار کو پوچھتے ہوئے۔ مجھے لڑکوں نے بتایا، میں نے کہا آؤ تمہیں ان سے ملوا دوں، بس میں انہیں ادھر لے گیا اور وہیں انہیں ختم کر دیا۔ چلیے ادھر تاڑ کے جھاڑ کی طرف۔ دونوں نوجوان تھے، کپڑے میلے کچیلے، ہونٹوں پر حیرت اور ڈر اور ایک ایسا انجان بھول پن جیسے اپنی موت کا یقین نہ آتا ہو، جیسے ان کی زندگیاں کہہ رہی ہوں ہمیں یہاں مرنا نہیں ہے، ہم تو اولر سے آئے ہیں، ہم شہد، زعفران اور سفید برف کے دیش سے آئے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں آج سیب کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور مکملی سبزے کا فرش ہے، آلو کے سرخ پھولوں کے گچھے لٹک رہے ہیں اور ناشپاتیوں کی شاخوں میں سب چکنی چکنی پتیاں پھوٹ رہی ہیں اور جہلم کا شفاف پانی نیلے پتھروں سے پھسلتا ہوا گنگنا رہا ہے۔ ہمیں ہماری زندگی واپس دے دو، ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہمارا دیش کشمیر۔ لڑکی کی نازک گردن میں شہرگ پر زخم تھا اور اس کے ماتھے پر کشمیر کی صبح رو رہی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر پرائے دیس کی اوس تھی اور اس کے نیلی آنکھوں کے جھرنے خاموش تھے، اور اس کا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں تھا، اور کشمیر کا شہزادہ اپنے صدیوں کے چیتھڑوں میں لپٹا ہوا اپنی غربت اور نکبت اور یاس کے باوجود اس قتل گاہ کے خونی تخت پر ایک عجب تمکنت سے سو رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنی بیوی کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا اکڑا ہوا ہاتھ ایک مجسم سوال بن کے فضا میں معلق تھا۔ اس کے جسم پر بہتیرے گھاؤ تھے، کیونکہ اس نے مدافعت کی کوشش کی تھی اور مرتے دم تک اپنی محبوبہ، اپنی بیوی، اپنی زندگی کی عزت کو بچانا چاہا تھا۔ ایک ناکام کوشش کے بعد کشمیر مر گیا تھا اور دھان کے کھیت سوکھ گئے تھے اور برف شرم سے اور خوف سے دھرتی میں سما گئی تھی، اور وہ اکڑا ہوا ہاتھ کہہ رہا تھا، ظالموں، تم نے مسلمانوں کو نہیں مارا ہے، تم نے انسان کو مارا ہے، تم نے ہندوستان کو مارا ہے، تم نے تاج محل، فتح پور سیکری اور شالامار کو قتل کیا ہے۔ یہ اشوک کی لاش ہے، یہ اکبر کا کفن ہے، یہ 5000 سال پرانی تہذیب کا مردہ ہے۔ یہ مرد سیاستدان ہندو اور مسلمان، یہ سائنسی جاگیردار، یہ فریبی سرمایہ دار کس کے خون سے اور کس کی بربادی سے اپنی حکومتوں کی تعمیر کر رہے ہیں؟ کملاکر نے ہنس کر کہا، بڑے ٹھاٹ سے آئے تھے اپنے کسی سے رشتہ دار سے ملنے کے لیے، معلوم نہیں تھا یہاں دادا کملاکر سے ملاقات ہوگی۔ کملاکر کے گرگے ہنسنے لگے۔ کچھ توقف کے بعد کملاکر نے جیب سے 100 روپے کے نوٹ نکال کے دھورت سنگھ کو دیے اور اسے کہا، ان لاشوں کو ٹھکانے لگا دو۔ شام کے اخبار ہند میں کملاکر نے پڑھا، آج بمبئی میں بالکل امن رہا، اگلی پاڑا، گول پیٹھا، ڈونگری، کالبا دیوی، بھنڈی بازار کہیں کوئی واردات نہیں ہوئی، صرف لال باغ میں چاقو زنی کے 4 وارداتیں ہوئیں، باقی سب جگہ امن ہے۔ کملاکر نے مسکرا کر اخبار کو تہہ کر کے پان والے کو دے دیا اور اسے کہا، ایک بنڈل شیر مار کا بیڑی کا دے دو، اور یہ ہے تمہارے کوکن۔ یہاں افسانہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔